बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हम एक बार फिर से हाज़िर हैं और आज हम एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की, जो कि है एक होटल के बारे में, जो कि जिससे जो है बात जुड़ जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तजारत करने की। तो ये उस होटल की बात है जिसको देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तिजारत करने का दिल चाहने लगता है। आज हम आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन उस साइट पर जाने से पहले, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक चीज़ जो हम आपको बताते हैं वो ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नाज़रीन अज़ान के वक्फे के बाद आपसे दोबारा यहीं से हम मिलेंगे जहाँ से हम अपनी वीडियो को छोड़ रहे हैं। जी तो नाज़रीन अपनी वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा और टॉपिक आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा होटल है जिसको देखकर अल्लाह सुब्हान व तआला से तिजारत करने का दिल चाहता है। मुसलमानों ने जब मक्का मुकरमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत की तो अपने आबाई वतन को खैरबाद कहने के बाद इंसान मदीना की लाजवाल भाईचारगी के बावजूद मुहाजिरीन ने मक्का को जिन मुश्किलात का सामना था वो हर दौर के हिजरत करने वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। काबा मशरफ़ा के पड़ोस में रहने वाले ये मुहाजिर हर दम काबा मशरफ़ा के किए जाने वाले दीदार से महरूम हो गए थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दम इनके सामने रहना इनको काबा मशरफ़ा की जुदाई के गम से किसी हद तक आज़ाद किए हुए था। लेकिन इस ज़मज़म का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं था जो वो मक्का में हर दम चाहे ज़मज़म से डोल भर भर कर निकाल कर पिया करते थे। मदीना मुनव्वरा में इस वक्त पानी की कुओं की बहुत किल्लत थी। ज़मज़म तो दूर की बात, आम पानी का हसूल भी अबस था। एक यहूदी का कुआं जिसका नाम बैर रूमा था, इसका पानी ज़मज़म से किसी हद तक मिलता जुलता था।
ذائقہ رکھنے والا پانی تھا، مگر وہ یہودی اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے کنویں کے پانی کے دام اتنے مہنگے رکھے کہ اسے خریدنا غریب مسلمان مہاجروں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مہاجرین مکہ نے جب اپنی اس پریشانی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے مخیر مسلمانوں کو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی کو جب اس کا علم ہوا تو اولاً تو اس نے اس کنویں کو فروخت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی اتنی قیمت رکھ دی کہ یہ کسی کے بس کی بات ہی نہ رہی۔ اس وقت اللہ کے محبوب رسول اور امت کے غمگسار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک نہر عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر سخاوت کے جذبے سے لبریز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس یہودی کو منہ مانگے دام دینے کی پیشکش کی۔ یہودی جو مسلمانوں کی اس مجبوری کو جانتا تھا، پہلے تو اس نے اناکانی کی، مگر منہ بولی رقم کی لالچ نے اس کو اس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا کہ اس نے آدھا کنواں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی ایک روز اس کنویں کی ملکیت اور اس کے پانی کا تصرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگا، اور ایک دن خود اس یہودی کے پاس۔ اس ڈیل کے تحت عیار یہودی یہ چاہتا تھا کہ اس کو بڑی رقم بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہو جائے اور اس کا اپنا نصف تسلط بھی اس کنویں پر قائم رہے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو جس دن کی باری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوتی، اس دن اہل مدینہ کو اس کنویں سے مفت پانی دیا جاتا۔ گویا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت شروع کر دی تھی، اور جس دن کنواں یہودی کی ملکیت میں ہوتا، وہ اس کا پانی مہنگے داموں فروخت کرنے کی اپنی پرانی روایت کو برقرار رکھتا۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفان کی باری والے دن نہ صرف اس روز پانی کا بلکہ اگلے روز کا پانی بھی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ یہودی کی باری والے دن کوئی بھی اس سے پانی نہ خریدتا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے تو بہت بے وقوفی کا سودا کر لیا۔ وہ بھاگم بھاگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے دگنی تگنی قیمت دے کر کنواں واپس لینے کی کوشش کی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت شروع کر کے ایک ایسے منافع کی بنیاد ڈال دی تھی جس میں دگنے تگنے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ یہ تو ایک لامحدود منافع کی شرح تھی جس کا دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجبوراً اس یہودی کو اس محاورے کے مصداق کہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، پورا کنواں سیدنا عثمان بن عفان کے حوالے فروخت کرنا پڑا اور اس کے غالباً 25,000 درہم وصول کیے، اور یوں یہ کنواں اہل مدینہ کے لیے مکمل طور سے مفت وقف ہو گیا۔ اس کنویں کے فیوز و برکت یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے مفت پانی کی برکتوں سے اس کے اطراف کھجور کے درخت فی سبیل اللہ لگا دیے گئے، جن سے کھجوریں اترنے لگیں جو یتیموں اور مساکین کو تقسیم کی جانے لگیں۔ ان کھجوروں کی اتنی کثرت ہوئی کہ یہ نادار لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد بچ جاتی، جن کو فروخت کیا جانے لگا، اور ہر دور میں اس کی رقم حکومت کے بیت المال میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے الگ محفوظ کر دی جاتی۔ زمانہ گزرتا گیا، جب سعودی دور حکومت میں بینک سعودی مملکت میں متعارف کرائے گئے تو ایک بینک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا گیا، جو آج بھی سیدنا عثمان غنی کے نام سے بینک میں موجود ہے۔ اور کھجوروں کے اس باغ سے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کنویں سے ملحق ہے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس کا نصف اس اکاؤنٹ میں پابندی سے جمع کیا جاتا ہے، جبکہ نصف یتیموں اور مساکین پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کرنے کا فیض آپ خود دیکھیں کہ اب سالوں سے بینک میں جمع شدہ جو ہے رقم اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ اب مسجد نبوی کے قریب ایک ایسا قطع جو نہایت مہنگا ہے اور کسی انفرادی شخص کے لیے اس کا خریدنا محال ہے، وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک 5 ستاروں والا ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے جو آخری مراحل میں ہے۔
اس ہوٹل سے ہونے والی آمدنی ماضی کے اصولوں کے تحت نصف یتیموں، ناداروں، بیواؤں اور مساکین میں تقسیم کی جائے گی اور نصف دوبارہ بینک میں جمع کروا دی جائے گی۔ اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تجارت آج سے 1426 برس پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، اس کی لامحدود برکات کا سلسلہ لامتناہی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے اور آج سن 1434 ہجری ہے، گویا 1426 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنویں کے اطراف میں جو کھجوروں کا باغ لگا ہے، اس کی سعودی وزارت دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس میں 1500 سے زائد پیڑ موجود ہیں اور اس باغ اور کنویں کی ملکیت آج بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام ہے، اور بجلی اور دیگر ٹیکسوں پر جو بل آتے ہیں ان پر بھی ان کا اسم مبارک درج ہوتا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا ہماری ویڈیو کے ٹائٹل کے پیچھے کتنی انٹرسٹنگ، کتنی مزے کی انفارمیشن چھپی ہوئی تھی جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو آج ہم وہ انفارمیشن آپ کے سامنے لے کر آئے، اور آپ کو یہ بھی اس سے پتہ چلا ہوگا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایسے جو ہے وہ فی سبیل اللہ کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے ایک بات جو ہم ہمیشہ آپ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس انفارمیشن کو جان سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔